الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ میں نہایت مشکور ہوں راجہ حسن اختر صاحب کا، پریزیڈنٹ حسن بختاوی صاحب کا، کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے اراکین کے ساتھ ایک انٹریکشن بلڈ اپ کریں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جو ٹاپک حسن بختاوی صاحب نے یہاں پر چھیڑا بین المسالک اور بین المذاہب ہمانگی کے حوالے سے، اسی کو زیر بحث رکھتے ہوئے چند گزارشات پیش کروں۔ یہ جو آیا مبارکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرما دیجیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور الفاظ استعمال کی کہ فَإِن تَوَلَّوْا، جو ایسا نہیں کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اگر اس دنیا میں اور آخرت میں فلاح پانی ہے تو پھر ہمارے پاس جو مشعل راہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اللہ کے حبیب کی اطاعت ہے۔ اب جب اللہ کے حبیب اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے لگے تو آپ سے استفسار کیا گیا کہ آپ کے بعد کے لوگ کیا کریں گے، وہ رہنمائی کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دو چیزیں جو ذکر فرمائی یہ قرآن کریم کو فرمایا گیا، اور ایک حضور نے اپنی طرف فرمائی کہ اگر ان دو یعنی قرآن کریم کا دامن نہیں چھوڑو گے اور میری طرف یعنی اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو رہنمائی کے زرعی اصول ہمارے سامنے واضح ہو گئے، ہم نے قرآن سے ہدایت لینی ہے۔ جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں بین المسالک اور بین المذاہب ہمانگی کے اوپر، دونوں کے اوپر، ان دونوں موضوعات کو بڑے بہترین اور احسن طریقے سے ایڈریس کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بین المسالک کی بات کی، یہ معلوم تھا کہ جو میری مخلوق ہے، ہمارے سامنے ایک من حبل الورید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ آپ کو چند علماء جو ہم میں سے لوگ واقفیت نہیں رکھتے تو وہ لوگ ہمیں بہکانے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے قریب ہے، تو لہٰذا آپ نے کسی ولی کے مزار پہ نہیں جانا، وہاں پر خرافات ہوں گی، دیگر معاملات ہوں گے، معاذ اللہ شرک کے زمرے میں چلا جائے گا۔ جبکہ یہ من حبل الورید کے لفظ استعمال کیے گئے تو یہ اس وجہ سے کیے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ، کہ یہ جو انسان ہے اس کو میں نے خلق کیا، اور جو وسوسے مجھے لے کر اس کے ذہن میں ہم سے بخوبی واقع ہیں۔ لہٰذا من حبل الورید کا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لہٰذا یہ جان لے کہ میں اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ شہرک سے قریب والے الفاظ کو ہم نے اس زمرے میں لینا ہے۔ اس شہرک سے قریب ذات نے اسی قرآن کریم میں ہمیں جب بین المسالک کیونکہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ میری جو مخلوق ہے یہ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ ایسے معاملات سے دوچار ہو جائے گی کہ آپس میں لڑائی والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کے الفاظ کو شامل کر دیا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اب میں آپ لوگوں کی توجہ شاید اس سے پہلے کسی نے نہ موصول کرائی ہو، یقیناً آپ لوگ صاحب علم ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے میری طرح کوئی داڑھی نہیں رکھی ہے، جوبہ دستار نہیں پہنا ہوا، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں داڑھی کے ساتھ ہوں تو میں ہی صاحب علم ہوں۔ صاحب علم ہونے کے لیے آپ کو کسی داڑھی، جوبے یا دستار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی نے واقعہ نہ سنا ہو یا قرآن کو اس طریقے سے نہ دیکھا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مخلوق پر عذاب بھیجنے کے 3 طریقہ کار مرتب کیے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ کہ جب بھی میں اس سے تنگ آتا ہوں تو میں اس کو اوپر سے عذاب بھیجتا ہوں، جو بارش طوفان کی صورت میں آتا ہے، آسمانی بجلی کی صورت میں آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں جو دوسرا طریقہ میرا عذاب بھیجنے کا وہ یہ کہ میں نیچے سے عذاب بھیجتا ہوں، سیلاب آ گیا، پانی آ گیا، زلزلہ آ گیا۔ اور تیسرا جو طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب بھیجنے کا، وہ آپ کو سن کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر پھر بھی یہ بات نہیں آتی تو پھر میں ان کو فرقے فرقے کر دیتا ہوں تاکہ آپس میں لڑنے کا مزہ چکھیں۔ تو یعنی ہم جو یہ تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں، مسلکی بیس کے اوپر اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مدعو کر رہے ہیں۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی قسم ہے. یہ ہماری لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں، ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں، اللہ کے ہاں ہم کتنے مقبول ہیں، یہ شرف قبولیت ملا، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کتنے تفرقات میں بیٹھ چکے ہیں. اگر ہم تفرقات کی روح میں بیٹھ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کے مرتکب ہو چکے ہیں. ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی مہربانی یا وہ غفور و رحیم والا معاملہ نہیں ہے. اب ہم دوسری لائن پر چل چکے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب اس کو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کو بیان کیا تو اس نے پورا، اگر آپ اس کو شان نزول پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری رسی کو اس لیے مضبوطی سے پکڑو کہ اس سے پہلے تم تباہی کے کنارے پر جا چکے تھے، تفرقات میں بڑھ چکے تھے، آپس میں لڑ مار رہے تھے، تو میں نے تمہیں اس تفرقات سے نکالا اور تباہی کے کنارے سے باہر نکالا. ہمارے ساتھ المیہ یہ کہ ہم قرآن کریم کو جب بھی پڑھتے ہیں یا ہمارے سامنے جب بھی پیش کیا جاتا ہے تو مطلب بھی چند آیات کو دیا جاتا ہے، اور ان کو پیش کرنے کے بعد ہمیں کہا تھا کہ جی اس کو فائنل ڈیسیژن ہم نے لے لیا کہ فلاں کام ایسے نہیں ہونا چاہیے. جبکہ قرآن کریم کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ ایک آیا مبارکہ پڑھی اور جیسے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا پڑھتے ہیں تو یہ اس آیا مبارکہ کی کلائم ہے، یعنی کہ 10% ہے. آپ اس سے آگے کیوں نہیں چلتے؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس کو مزید لوگوں کو بتائیں کہ اگر ہم نے اللہ کی رسی کو نہ مضبوطی سے پکڑا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے واضح حکم ہونے کے باوجود تفرقہ ڈالا اور اختلاف میں پڑے، انہی کے لیے سخت عذاب ہے. بھی آپ نماز والی آیات کو اٹھا کر دیکھیے یا عبادات سے متعلق دیگر آیات کو دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک سافٹ میسج دیا کہ میری عبادت کرو. حج کے لیے کہا گیا، زکوٰۃ کے لیے کہا گیا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب تفرقے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ جا بجا اپنے عذاب کا اندیہ دے رہے ہیں کہ اگر تم نے تفرقہ ڈالا، یعنی کہ اللہ کو اپنی مخلوق میں لڑائی بڑائی کا معاملہ پسند ہی نہیں سرے سے. اور اس کی بڑی عام سی سادہ سی مثال، ہم یہ آپ جو چیمبر اراکین یہاں پر موجود ہیں، آپ نے ایک مل کر یہ پودا لگایا چیمبر آف کامرس کی صورت میں. اگر یہاں پر کوئی انویٹ کرتا ہے، کوئی باہر سے آتا ہے اور اس نظام کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپس میں آپ کو لڑاتا ہے، آپ کا پیار محبت ختم کرتا ہے، کیا وہ بندہ آپ کے لیے اچھا بندہ ہوگا؟ آپ سے قبول کریں گے؟ آپ قتل نہیں کریں گے. آپ کو تکلیف ہوگی کہ میری تخلیق شدہ چیز کو اس نے تہس نہس کر دیا. تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے. کوئی بھی شخص میرے سمیت جو اس کو تہس نہس یا اس کا نظام برباد کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی منشا اور ارادہ کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو شرف قبولیت نہیں بخشا جائے گا، وہ اللہ کے عذاب کا مرتکب کرے گا.